کیا تراویح کے بعد امام صاحب کو ہدیہ دیا جا سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے امام صاحب کو پڑھانا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو دنیا کا نظام لگایا ہے وہ ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ تم ان کا کرو، یہ ان کا کریں، پھر یہ اس میں یہ تم کرو، وہ یہ کر لیں، وہ ایسا کر لیں، یہ ویسا کر لیں۔ تراویح پڑھانا یہ کوئی منہ کا کھیل نہیں ہے۔ آپ 2 رکعتی نماز مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھا دو، کتنا یعلمون تعلمون کر دو گے پتہ نہیں چلے گا، اور کہاں سجدے کی جگہ رکوع ہو جائے گا اور کہاں رکوع کی جگہ سجدہ ہو جائے گا، اور کتنی بنیان پسینے میں بھیگ جائے گی پتہ نہیں چلے گا۔ پھر سارا قرآن پڑھانا ہوتا ہے۔ پھر حافظ جو ہوتے ہیں تراویح پڑھانے والے عام طور پر پختہ جن کا ہو تو چلو ٹھیک ہے، ان کو زیادہ مشقت نہیں ہوتی، لیکن جن کا تھوڑا بہت بھی کم زیادہ ہو تو وہ بیچارے صبح سے لگے ہوئے رہتے ہیں یاد کرنے کے لیے۔ صبح سے ظہر ہو جاتی ہے، پھر عصر ہو جاتی ہے، پھر مغرب ہو جاتی ہے، پھر عشاء تک بھی ان کی زبان چلتی رہتی ہے کہ بھئی مجھے سنانا ہے سنانا ہے سنانا ہے۔ پھر تراویح میں کھڑے ہونے کے بعد اس بات کا بھی اندازہ رہتا ہے کہ صاحب پیچھے کوئی لقمہ نہ دیتے ہیں، چونکہ عزت نفس مجروح ہو جائے گی۔ لوگ کمیٹی والے بولیں گے امام صاحب تو یاد نہیں دکھ رہا ہے، ان کو دیکھنا پڑے گا اگلے سال، کوئی تو بھی پیچھے لا کے کھڑے کرنا پڑے گا۔ یہ سب چلتا ہے ہماری مسجدوں میں، یہ سب چلتا ہے تماشا، کہ میٹنگ ہوتی ہے کمیٹیوں کی بعض مسجدوں میں، اور بولتے ہیں کہ امام صاحب کا چیک کرنے کے لیے پیچھے 2 حافظ لگائیں گے، اور پھر بعض جگہ یہ ہوتا ہے نہیں ہم کو تم نے سنا نہ پا رہا۔ عجیب و غریب صورتحال رہتی ہے۔ بہرحال وہ جو پریشر ہوتا ہے وہ بیچارہ اس پریشر میں صبح سے شام تک لگا رہتا ہے۔ اب پیچھے مصلیوں کا حال یہ رہتا ہے صبح سے شام تک دکان پہ کاروبار کر رہے ہیں، وہ مسجد میں اپنا یاد کرتے بیٹھا ہوا، اور ادھر آپ کام کر رہے ہیں، اور آپ کو اپنے کام کاج کے پیسے بھی آ رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں۔ اب رمضان میں تو آپ سیزن کے طور پہ کام کرتے ہو، سیزن کی طرح چلا رہے ہیں، ہر ایک کا سیزن چلتا ہے، ہوٹل والوں کا، فروٹ والوں کا، تلن والوں کا، پکوان والوں کا، کرانہ والوں کا، سب کا سیزن، سب کما رہے ہیں۔ بیچارہ ایک حافظ ہے جس کا سیزن نہیں رہتا، کہ اگر ایسا ہے تو وہ بیچارہ اپنا لگا ہوا رہتا ہے پڑھنے پڑھانے۔ اب جب رمضان کی تراویح ختم ہوتی ہے، کہیں 27 کہیں آگے کہیں پیچھے، اب آپ یہاں پر سوال کرتے ہو اللہ کے لیے پڑھانا چاہیے۔ یہاں پر بھائی کس نے کہا وہ بیچارہ اللہ کے لیے نہیں پڑھا رہا ہے، وہ تو اللہ ہی کے لیے پڑھا رہا ہے، اس کے دل میں ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تبھی تو وہ پڑھا رہا ہے، ورنہ وہ عذر کر دیتا بھائی کسی اور کو لاؤ، میں میری جان چھوڑو، کسی اور کو بٹھا دو۔ تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کی نیت کو ہم تلاش کریں، نیت تو اللہ دیکھنے والا ہے، کسی کی نیت ہم تلاش کریں یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہر چیز کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کبھی اللہ کے لیے کاروبار نہیں کرتے، آپ تو اپنے گھر کے لیے کرتے ہو، سب خود کے لیے کرتے ہو۔ اب اگر حافظ صاحب 27 کو ختم کریں اور اس کے بعد گھر پہ جائیں اور جا کر بیگم سے کہیں کہ آج قرآن اللہ کے فضل سے ختم ہو گیا ہے، وہ کہیں 3 دن عید کو ہے، بچوں کے کپڑے لانے ہیں، تو ایسے کرو وہ سورہ بقرہ کا ثواب بچے کو دے دو، میں نے جو پڑھا ہوا ہے وہ بچے کو پہنا دو سورہ بقرہ، اور بچی کو لانا ہے تو بولے سورہ نساء اس کو پہنا دو، تو کیا اس کا گھر چلے گا؟ سوچنے کی چیز ہے۔ اب یہ یہاں پر آ کر یعنی میں سمجھتا ہوں ایسے سوالات وہ لوگ کرتے ہیں جن کے جیب سے 1 روپیہ کبھی نکلتا نہیں ہے، یہی لوگ زیادہ ایسے سوالات کرتے ہیں۔ دینے والا آدمی تو کہاں کدھر دیتا ہے، ایسے اللہ کے عجیب مخلص لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کس تنہائی میں کیسے خاموشی میں کیا کیا کر لیتے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے ان کو، اور اللہ ہی ان کا اجر بھی دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ فتویٰ یہ ہے کہ باضابطہ ایگریمنٹ نہ کی جائے کہ بھئی میں تراویح بناؤں گا 27 کو مجھے 50,000 چاہیے، یہ کام اگر ہو رہا ہے تو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ ایگریمنٹ چل رہا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا ہمارے پاس یو پی بہار سے حفاظ آتے تھے، یہاں نہیں تھے کثرت علماء حفاظ کی، یہاں نہیں تھی تعداد، تو وہ آتے تھے تو باضابطہ ایگریمنٹ کرتے تھے کہ مجھے 25 چاہیے، مگر 25 نہیں دے سکتے ہم 20 دے سکتے ہیں، نہیں وہ مسجد والے میرے کو 25 دے رہے میں وہاں پڑھاؤں گا، وہ مسجد والے 30 دے رہے، ایسا ہوتا تھا پہلے، لیکن اب زمانہ ہو گیا اس کو ختم ہو کر، اب وہ بات ہی نہیں رہی۔
اکثر جگہ خود ائمہ حفاظ ہیں، وہ خود تراویح پڑھاتے ہیں، نہ کوئی بات ہوتی ہے اس لائن کی، نہ کوئی سوال ہوتا ہے اس لائن کا۔ عوام کا کام ہے جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ غور کریں کہ بھئی یہ آدمی مستقل ادھر مسجد میں اور نماز اور قرآن کے کام میں لگا ہوا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اور کیا پتہ یہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے ذریعے سے اللہ کو ہمارے روزے قبول ہو جائیں، اللہ ہماری تراویح پسند کر لیں۔ یہ ہے نا اصل کہ آپ ان کی ضرورتیں پوری کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑا معاملہ کرے گا۔ غالباً ہارون رشید کا واقعہ ہے، ہارون رشید ہے کوئی اور ہے، تو ان کے زمانے میں تھے سفیان ثوری یا سفیان بن عیینہ، کوئی تھے مجھے یاد نہیں رہا۔ تو ان کا معاملہ یہ تھا، وقت کے جو یہ بادشاہ تھے، یہ ہر مہینے سفیان ثوری کو ایک بڑی رقم ان کے خرچ کے لیے دیا کرتے تھے، ایسے کوئی معاوضہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، ہر مہینے دیا کرتے تھے۔ وہ جب رقم ان کے پاس آتی، اچھا یہ خالص دینی کام میں لگے ہوئے ہیں، پڑھنا پڑھانا اس میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر اس کو چھوڑ کر وہ بازار میں جائیں گے تو یہ متاثر ہو جائے گا، اب وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، وہ ان کی ضرورت کو دیکھ کر وہاں بیچتے ہیں۔ تو یہ جب رقم آتی تو وہ ایسے ہاتھ میں لیتے اور کہتے یا اللہ، ہارون نے میرے دنیا کے مسئلوں کی کفایت کی ہے، تو اس کی آخرت کے مسئلے کی کفایت کر لے، تو اس کا مسئلہ آخرت کا حل کر دیں۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا ہوا، اللہ نے کیا معاملہ کیا، تو کہنے لگے میرے عمل تو کچھ تھے نہیں، اللہ نے مجھ سے یہ کہا کہ سفیان کی دعا کے نتیجے میں ہم تیری مغفرت کر رہے ہیں، کہ وہ تیرے لیے دعا کرتا تھا کہ اس نے میری دنیا میں خیال رکھا، یا اللہ تو آخرت میں اس کا خیال رکھا، تو کیا پتہ ایسی دعائیں کسی کو مل جائیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ اجتماعی نہ کرو، اجتماعی مناسب بھی نہیں ہے، مجھے پسند بھی نہیں ہے، اور علماء کا اس کے خلاف فتویٰ بھی ہے۔ آپ انفرادی تو کر سکتے ہو نا، آپ انفرادی کر سکتے ہو، کیا ضروری ہے 27 کو اعلان کر کے کرا کے دینا ضروری؟ آپ انفرادی اپنے ائمہ کے ہاتھ میں رکھو، لے جا کر ان کے ہاتھ میں پیش کرو، ایسے دو کہ پتہ بھی نہ چلے، اور ان کے خدمت میں پیش کرو کہ واقعی یہ رمضان آپ ان کاموں میں لگے ہوئے تھے، اب یہ ہے کہ ہم آپ کی یہ ضرورتوں کے لیے آپ کو پیش کر رہے ہیں، تاکہ آپ کی بھی عید اچھی ہو جائے، آپ کے بھی گھر میں مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے۔ کیونکہ ایک بڑی تعداد بعض علماء حفاظ کی ایسی بھی ہوتی ہے جو غریب ہوتے ہیں بیچارے، ان کی ضرورتیں بہرحال وہ رک جاتی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ فکر ہونی چاہیے، انفرادی دینی چاہیے۔ انفرادی دینے میں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے نا، انفرادی کے خلاف تو کوئی فتویٰ بھی نہیں ہے، لیکن وہ نہیں کریں گے۔ اجتماعی کے خلاف فتویٰ ہے تو اس کا سوال پوچھتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے اجتماعی نہ دیں، اس کا فتویٰ ہے، علماء منع کرتے ہیں اجتماعی دینے سے، تو پھر ٹھیک ہے نا بھائی، آپ انفرادی دو نا، آپ انفرادی دے دو، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، ہونی چاہیے۔